کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم دن میں 5 بار بلائے جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے لوگ اس بلاوے کو سنتے بھی ہیں؟ اذان کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا بعد میں پڑھ لوں گا۔ ہم دنیا کی ہر مصروفیت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جس نے یہ وقت بنایا ہے اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ یہی تو غفلت ہے، اور یہی غفلت آخرت میں تباہی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہی نماز ہے۔ اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے قریب بلایا تو وہاں کوئی درمیانی واسطہ نہیں تھا۔ اسی رات نماز فرض کی گئی، یعنی نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ براہ راست اللہ کا تحفہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پس ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، پس وہ عنقریب غی میں ڈالے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ اور خون بہتا ہوگا، جہاں ہزاروں سال کا عذاب ہوگا۔ یہ سزا ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں نماز کو معمولی سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز وہ سرحد ہے جو مومن کو کافر سے جدا کرتی ہے۔ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص نماز ترک کر دے اللہ کا اس سے کوئی عہد باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! یہ کیسا نقصان ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق ہی توڑ دے۔ دنیا میں نماز چھوڑنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، چہرے سے نور چلا جاتا ہے اور رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں رہتا؟ یہی نماز چھوڑنے کا اثر ہے۔ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس سے پہلا سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تو نے اس دین پر کیا عمل کیا؟ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی زبان خود بخود جواب دیتی ہے، لیکن جو نماز چھوڑنے والا ہوتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور فرشتے سختی سے پکڑ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو سب سے پہلے ان کے اعمال کا حساب نماز سے شروع ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے لیے نور، دلیل اور نجات بنا دے گا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی نماز چھوڑنے والا ان ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی تھی۔ نماز دراصل اللہ سے ملاقات کی مشق ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سجدہ کر
اور اپنے رب کے قریب ہو جا۔ نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، تکبر توڑتی ہے اور دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے نماز پڑھنے لگے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم نے سالوں نماز نہیں پڑھی تو مایوس مت ہو، اللہ ابھی بھی تمہیں بلا رہا ہے۔ اذان تمہارے لیے رحمت کی پکار ہے اور مسجد تمہارے انتظار میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آؤ آج سے عہد کرو کہ اب نماز نہیں چھوڑو گے، چاہے دنیا روکے، لیکن تم اپنے رب کے بلاوے پر ضرور جاؤ گے۔ یا اللہ، ہم تیری نماز سے غافل رہیں، ہم نے دنیا کو تجھ پر ترجیح دی، ہم سے کوتاہی ہوئی یا رب، ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو فجر میں اٹھ کر تیری رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور جو آخری سانس تک تیری یاد میں سر جھکائے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔